بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ میں رہنے والے لوگ تھے، جن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بڑے عجیب مطالبے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی ایسی بات کہیں کہ یہ جس کو پورا نہ کر سکیں اور ہمیں ان کو نہ ماننے کا بہانہ مل جائے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ایک مانگ رکھی کہ کیا آپ اور آپ کے پروردگار، آپ کا خدا، آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کیا کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے اور ہم اس آسمان کا آیا ہوا کھانا ہم کھائیں۔ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے کہ نہیں آپ دعا کیجئے اور آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا بلوائیے تاکہ ہمیں آپ کے اوپر یقین آ جائے اور ہمیں خوشی ہو اور یہ خوشی کا دن بن جائے ہمارے لیے۔ جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح، انہوں نے وضو کیا، ایک طرف گئے، نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی اور اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے۔ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو ان کے زمین پر گرنے لگے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ آنسو گر رہے ہیں، اب جو ہے وہ جس وقت آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے لیے یا اللہ کھانا نازل فرما دے، دسترخوان نازل فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دعا کر ہی رہے تھے، سب لوگ وہاں پر موجود تھے ایک میدان کے اندر، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے جس کے نیچے بھی بادل ہے، اس کے اوپر بھی بادل ہے، اور بیچ میں کوئی چیز رکھی بھی چلی آ رہی ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ جب وہ وہاں پر نیچے اترا تو پتہ چلا کہ یہ تو دسترخوان ہے، بہترین کھانا لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک رومال یعنی مندیل دسترخوان سجا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کھانا ہے۔ جب وہ سب کے سامنے آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے خیر فرما، یا اللہ اس کے اندر ہمارے لیے رحمت ہو، یا اللہ اس کے اندر ہمارے لیے سزا نہ ہو، عذاب نہ ہو، کوئی بلا نہ ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہے، روتے رہے۔ جو اللہ کا نبی ہے، اتنا قریب ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن یہ مطالبہ کرنے والوں کو ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی دسترخوان اٹھاؤ، یہ کپڑا اٹھاؤ، اس کے اوپر سے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں اٹھائیں گے، آپ اٹھائیے کپڑے کو، اس کے اوپر جو کپڑا رکھا ہوا ہے اس کو آپ اٹھائیے، جس چیز سے کھانا ڈھکا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ اٹھائیں گے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ جانے کیا مصیبت ہے اس کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑا جب اٹھایا تو اتنی بہترین خوشبوئیں اس کے اندر سے آ رہی تھی، تلی ہوئی مچھلیاں، ایسی مچھلی جس کے اندر کوئی کانٹا نہیں۔ اس مچھلی کو اٹھا کر دیکھا گیا تو فرائی کی ہوئی مچھلی، اس کے اندر سے اصلی گھی ٹپک رہا ہے۔ ساری فضا کے اندر خوشبو پھیل گئی، خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اس کے اندر دہی ہے، اس کے اندر سرکہ ہے، اس کے اندر چٹنیاں ہیں، اور اس کے اندر فروٹ ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر سجی ہوئی ہیں دسترخوان کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیچھے ہٹ گئے، اور جن لوگوں نے یہ کھانے کا مطالبہ کیا تھا ان لوگوں سے کہا کہ بھئی آؤ، جن لوگوں نے کھانا منگوایا ہے وہ آئیں اور اس کھانے کو کھائیں۔ دوسرے لوگوں نے بالکل انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، اس کے کھانے سے اللہ جانے کیا ہو جائے گا، کیا مصیبت ہمارے اوپر آئے گی، ہم نہیں کھائیں گے، اور سب نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم نے مطالبہ کیا ہے، تم نے کھانا منگوایا ہے، تم نے ضد کی ہے، اور تم ہی کھانے کے لیے انکار کر گئے، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، پہلے آپ کھاؤ، اور آپ کھا کر دکھاؤ کہ اس کے اندر کوئی مصیبت تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کھایا، لیکن اس وقت کے اس جگہ پر جو لوگ بہت ہی زیادہ غریب لوگ تھے، بھوک کی وجہ سے بیتاب تھے، جو لوگ بیمار تھے، لاعلاج مریض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب غریب لوگوں کو، فقیر لوگوں کو بلایا
اور ان کو دسترخوان پر بٹھا دیا. ان لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. بھئی بھوکے کو کیا چاہیے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا بھوکے کو صرف روٹی چاہیے، کھانا چاہیے. ان لوگوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا. تو جو لوگ بھوکے تھے، جن لوگوں کے ساتھ میں کوئی بیماریاں لگی ہوئی تھیں، اس کھانے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی. ساری بیماریاں ختم ہو گئی. تقریباً 1300 لوگوں نے اس وقت، مرد عورت فقیر جتنے بھی لوگ تھے، 1300 لوگوں نے 1300 لوگوں نے اس وقت کھانے کو کھایا. اور جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ کھانا ویسا کا ویسا ہی، اتنا ہی کھانا دسترخوان کے اوپر سجا ہوا ہے، لگا ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ دسترخوان اٹھ کر واپس چلا گیا. جن لوگوں نے کھانا کھایا تھا وہ تو مالا مال ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، ان کو تو مزے آ گئے. جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے. اور جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ بہت پچھتائے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دسترخوان والا معجزہ بھی، یہ بھی قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کے 7ویں سپارے کے اندر سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جس کے اوپر ہم جس کپڑے کو نیچے لگا کر ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو دسترخوان کہتے ہیں. اس دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں. اور اسی مائدہ کے نام سے پورے قرآن شریف کے اندر 6 سپارے کے اندر جو سورت شروع ہوتی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ مائدہ. اور اس سورت کے آخر میں، ختم ہوتے وقت میں آخر میں یہ سارا کا سارا واقعہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے. آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب لوگوں کی تعظیم کرنے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سچا پکا ایمان لانے کی، اور ان کی کیا تعلیم ہے، انہوں نے کیا سکھایا ہے ہمیں، وہ کیا چاہتے تھے، ان باتوں پر ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم.